www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، مولانا نے ابھی اپنی باتوں میں اسی سورت کو پڑھا. میں نے سوچا کہ میں اسی سورت کی قدر تفسیر کر دوں. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تعالی شانہ اگر پورا قرآن نہ اتارتا اور صرف اسی سورت کو اتار دیتا تو بھی قرآن کی جگہ پر یہ سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سورت انتہائی جامع ہے. پورے قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں اس صورت میں موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تورات و انجیل اور زبور اور دیگر صحیفوں کے اندر جتنے علوم اللہ نے اتارے وہ سارے کے سارے علوم اللہ نے قرآن میں جمع کر دیے. تو قرآن تمام کتابوں کا خلاصہ ہو اور پھر قرآن مقدس کی تمام مضامین کو حق تعالی جل شانہ نے الحمد شریف میں جمع فرمایا. اس لیے کہ الحمد شریف پر اگر آپ غور کریں تو ابتدائی 3 آیات میں اللہ کی تعریف ہے اور ایسی تعریف کہ ہم تمام کے تمام مل کر عربی اور عجمی سب کے سب مل کر حق تعالی کی تعریف بنانا چاہتے تو ایسی تعریف نہیں بن سکتی تھی جو حق تعالی نے 3 آیتوں میں اپنی تعریف فرمائی. اس وقت مجھے چونکہ اس سورت کی وضاحت نہیں کرنا ہے فاتحہ کی، ورنہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 1 مہینہ لگ جائے گا. ایسی زبردست یہ سورت ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے. دیکھو دنیا کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک ہے نقائص سے، برائیوں سے، عیبوں سے پاک ہونا. دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نقائص سے پاک ہوں، میں عیبوں سے پاک ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر نقائص سے، عیوب سے، برائیوں سے کوئی ذات پاک ہے تو صرف وحدہ لا شریک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو تمام نقائص سے، برائیوں سے پاک ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے تو پاک ہے لیکن نقائص سے پاک نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے. انبیاء کرام نے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اگر لے لیں تو حضرت نے ظہر میں 4 رکعات کی جگہ 2 رکعات بھی پڑھائی ہے. بھول ہو گئی، نقص ہے.
اور 4 کے بجائے 5 بھی پڑھائی ہے، نقص ہے۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ فجر کی نماز میں حضرت کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، لیلۃ التاریخ کا واقعہ ہے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، نقص ہوا۔ تمام گناہوں سے پاک ہے انبیاء، انبیاء سے نہ کبائر ہوتے ہیں نہ صغائر ہوتے ہیں، نہ بڑا گناہ ہوتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ کا ہونا یہی عیب نہیں ہے، بلکہ سو کا ہونا یہ بھی عیب ہے، یہ بھی ایک نقص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء میں گناہ کا عیب تو نہیں ہے، لیکن دوسری باتیں ضرور پائی گئی ہے، مثلا سو کا ہو جانا، تاثر کا لینا، اثر کا قبول کرنا، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا گیا۔ آج ہی میں نے اپنے بچوں کو بخاری شریف میں جہاں روایت آئی جس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا اور اس الزام میں اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں مشورہ فرمایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تو حضرت علی نے، حضرت اسامہ نے، حضرت بریرہ نے اور دیگر صحابہ نے، جیسا کہ سعد بن معاذ نے، اسید بن حضیر نے، سعد بن عبادہ نے اپنے اپنے اعتبار سے جو رائے پیش کرنا تھا پیش کی، لیکن حضرت جب عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات کا راستہ نکال دے گا، وَإِن كُنتِ أَلْمَمْتِ، اور اگر تم سے یہ قصور ہوا ہے تو پھر تم توبہ کرو، اس لیے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہی ہے، فرمایا اگر میں یوں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نہیں مانو گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنی باتیں لوگوں کی سنی ہے، اتنی سنی ہے، اتنی سنی ہے کہ آپ کے دل پر گویا سچائی کا اثر آ گیا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہی ہے۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے۔ آج میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا نے یہی کیا ہے، یہ اخبار تو سب یہ تو 2 نمبر 3 نمبر پیچھے گئے سکتے، مین ٹیلی ویژن ہے اور دنیا کے مشہور چینلیں جو ہیں، اور خصوصاً ہندوستان کی 3-4 چینلیں جو بڑی مشہور ہیں، یہ خریدی ہوئی ہے ان سیاستدانوں کی۔ کوئی کانگریس نے خریدی ہے، کوئی بی جے پی نے خریدی ہے، کوئی کسی نے خریدی ہے، اور ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہمارے آدمی جو رپورٹ تمہیں بنا کر کے دیں گے تمہیں اسی رپورٹ کو لوگوں کے سامنے بولنا ہے۔ اب یہ بول رہے ہیں سیاستدانوں کے رپورٹ کو، وہ بول رہے ہیں سیاستدانوں کے رپورٹ کو۔ آخر ایم ڈی ٹی وی پر 24 گھنٹے کے لیے کیوں پابندی لگائی؟ اس لیے کہ وہ کانگریس کی خریدی ہوئی، اس کے مقابلے میں زی نیوز وغیرہ یہ بی جے پی کا خریدا ہوا، یہ کروڑوں روپے میں خریدے ہوئے چینل ہے جس پر یہ لوگ اپنی باتوں کو ڈالتے رہتے اور بنی بنائی سازشیں پیش کرتے رہتے اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مرتبہ ٹیلی ویژن نے اس کو ریلے کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیلی ویژن اسی بات کو بولنے لگیں گے، پھر اس کے بعد سارے اخبار اسی کو بولنے لگیں گے۔ تو جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ مسلمانوں کے خلاف آج اتنا جھوٹ بولا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ خود مسلمان بھی اپنے بھائی کو ٹیررسٹ سمجھنے لگا۔ یہ بھی یہ کہنے لگا کہ ہاں واقعتاً یہ مسئلہ ہوگا، اور واقعتاً مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، قطعاً نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ بنی بنائی سازش ہے، یہ سب الزامات ہیں۔ تو دنیا کا دستور ہے جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ اس وقت بھی عبداللہ ابن ابی نے اتنا جھوٹ چلایا، اتنا جھوٹ چلایا، اتنا جھوٹ چلایا کہ خود حضرت کی طبیعت پر بھی اس کا اثر پڑا اور حضرت بھی سچ سمجھنے لگے۔
یقیناً یہ مسئلہ ہوا ہوگا. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوا تو آپ نہیں مانو گے، اور اگر میں یوں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اس کام سے، لیکن آپ سچا سمجھ لو گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے تعصب لیا، اثر قبول کیا. روایتوں میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کسی طرح کی گفتگو کرتا تھا جس سے حضرت کو ایذا پہنچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اثر ہوتا تھا. معلوم ہوتا ہے گناہوں سے تو انبیاء پاک ہیں، لیکن اور طرح کی بھی تو باتیں ہیں جس کا اثر انبیاء پر ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے حضرات انبیاء میں بھی کچھ نہ کچھ نقص کا مسئلہ ہے. اگر تمام نقائص سے کوئی پاک ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ساری برائیوں سے، سارے نقائص سے اس میں گناہ نہیں، اس میں برائی نہیں، اس کے اندر کوئی جہل نہیں، اس کے اندر بھول نہیں، اس کے اندر غلطی نہیں، اس کے اندر سونا نہیں، اس کے اندر غفلت نہیں. لا سنت ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسرائیلی روایت سے سوال فرمایا کہ باری تعالیٰ تو کبھی سوتا ہی نہیں. حضرت موسیٰ تو کلیم تھے، بہت باتیں کرتے تھے اللہ سے، اسی لیے آپ کو کلیم کہا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کو لے کر تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس امت سے بہت نسبت ہے. قربانی آپ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کعبۃ اللہ جو تعمیر ہوا ہے، جس کا آپ طواف کر رہے ہیں، یہ کس کا تعمیر کیا ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول. ہمارا نام مسلمان بھی جس نے رکھا وہ ابراہیم علیہ السلام. ہمارا نبی ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور خود ہمارے نبی فرماتے ہیں ابراہیم جدی ومجدد الانبیاء. ابراہیم میرے بھی دادا ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ نسبت تو ابراہیم علیہ السلام سے تھی. مشورہ کم کرنے کا اگر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام دیتے کہ یہ 50 نمازیں بہت ہو گئی، کچھ کم کراؤ. اور پہلی ملاقات واپسی میں 7ویں آسمان پر انہی سے ہوئی. لیکن انہوں نے کمی کا مشورہ نہیں دیا. 6 آسمان پر موسیٰ نے مشورہ دیا. محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی فیصلہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ٹرمپ کا کامیاب ہو جانا اور اس حکومت کے فیصلے کا کرنا، یہ فیصلے دنیا کے بعد میں ہے، پہلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. پہلے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، پھر دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں. مصلحت اس کی وہ جانتا ہے کہ وہ کیوں یہ فیصلہ کر رہا ہے. بہرحال سارے کے سارے فیصلے رب کریم کے وہاں پہلے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی قطرہ، کوئی ذرہ، کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. تو موسیٰ آسمانوں میں بیٹھ کر کے یہ مشورہ کیسے دے دیں گے کہ جاؤ واپس کچھ کم کراؤ؟ یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ان کو منتخب کیا گیا تھا کہ میرا محبوب جا رہا ہے، اس کو تم مشورہ دے کر یہیں سے واپس بھیجو اور کچھ نمازوں کو کم کراؤ. موسیٰ کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ ابراہیم کا لقب خلیل ہے، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی اداؤں پر قربان ہو جائیں، چوں چاں نہ کرے، کوئی اشکال نہ کرے. اب 50 میں سے کم کرانا گویا کہ ایک اشکال تھا. اور موسیٰ کلیم ہے، اور کلیم خوب باتیں کیا کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ شان تو موسیٰ ہی کی ہو سکتی. موسیٰ سے اللہ نے منتخب کر کے فرمایا موسیٰ تم مشورہ دے. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا، اور بار بار واپسی اور 5 کم ہونا. خیر معراج کا ایک لمبا واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم کے اللہ سے بہت باتیں کیا کرتے تھے. اسرائیلی روایت میں صاحب روح المعانی نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کبھی سوتا ہی نہیں.
تجھے نیند نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے سوال کا جواب تو میں کل دوں گا، آج تم کانچ کی 2 بوتلیں لے لو اور سو جاؤ۔ موسیٰ نے 2 کانچ کی بوتلیں لے لی، رات میں نیند آ گئی، سو گئے، صبح اٹھتے دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی۔ حق تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور وہی بھیجی اور فرمایا موسیٰ ایک رات کی نیند میں تم 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر تیرا رب سو جائے گا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ ٹکرا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مٹ جائے گی، یہ فنا ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ٹریفک لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بگڑ جاتی ہے تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کو اگر نیند آ جائے، نیند تو بہت دور کی بات، اون کا جھونکا اگر آ جائے تو یہ امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا لا سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور دوسرا، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے وہ ساری اللہ میں موجود، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں ساری خوبیاں نہیں ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہم پر حالات بھی آتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی ہیں، سارے لوگ ہماری تعریف کرنے والے نہیں ہوتے، کچھ برا بولنے والے بھی ہوتے، کچھ عیب ڈھونڈنے والے بھی ہوتے، سارے مسئلے۔ دنیا کا کوئی انسان تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہوا کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی برائیاں ڈھونڈنے والے ہوتے۔ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، جنہوں نے برائیاں ڈھونڈی۔ آپ کو ساحر کہا، کاذب کہا، جھوٹا کہا، سب کچھ آپ کو کہا گیا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں تمام خوبیاں، تمام تعریف کی جتنے راستے ہو سکتے وہ سب اللہ کے لیے۔ 2 چیزیں ہو گئی، تمام نقائص اور برائیوں سے پاک وہ اللہ کی ذات، تمام خوبیاں جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے اندر موجود۔ تو تمام جو ہے تعریف کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ میں موجود، تو تمام خوبیاں موجود، تمام نقائص سے پاک۔ جب یہ دونوں صفتیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تیسرا کام عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو عیوب سے پاک ہو اور خوبیوں کا مالک ہو، عیوب سے پاک ہو، خوبیوں کا مالک ہو، وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ جو خوبیوں سے پاک نہ ہو، جس میں برائیاں ہو، وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت میں دنیا کے اندر ہمیں وجود ملا ہے، ہم نہیں تھے۔ دنیا کا کوئی انسان اوپر سے لے کر نیچے تک وجود ملا ہے ہمیں، کسی نے وجود دیا ہم کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کو تب دے سکتا ہے جبکہ وہ پہلے اس چیز کا مالک ہو۔ میں پیسوں کا مالک ہوں تو آپ کو 2 پیسے دوں گا، میں مکان کا مالک ہوں تو آپ کو مکان دوں گا، میں کپڑے کا مالک ہوں تو آپ کو کپڑا دوں گا۔ جب میں مالک نہیں تو میں آپ کو کیسے دوں گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات، دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں جو وجود کی مالک ہو، کوئی ذات ایسی نہیں جو وجود کی مالک ہو، سب اللہ کے وجود کے محتاج ہے۔ اور جب کوئی ذات وجود کی مالک نہیں تو کسی کو وجود دے بھی نہیں سکتی، وہ چاہے پیر ہو، چاہے بابا ہو، چاہے مندر کا پجاری ہو، چاہے گرجا گھر کا جو ہے پادری ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، اور چاہے وہ درگاہ کا مجاور ہو، کوئی بھی ہو دنیا میں وہ خود وجود کا محتاج ہے، دوسروں کو وجود کیسے دے گا؟ معلوم ہوتا ہے درگاہوں پر جا کر منت ماننا کہ بیٹا دے دے، یہ سراسر اس سے مانگنا ہے جو خود وجود کا محتاج ہے۔ کسی بابا اور پیر سے اور کسی تعویذ والے سے وجود کا مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود محتاج ہے اور اس سے ہم وجود مانگ رہے، وہ کیا دے سکتا ہے؟ وجود ہم کو وہ عطا کرے گا جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں۔ اسی لیے اس ذات کریم نے اپنی تعریف مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں، مکہ میں مشرکین کے سوال پر اور مدینہ میں یہودیوں کے سوال پر
جب پوچھا گیا حضرت سے کہ تیرے اللہ کا تعارف کرا، تیرے اللہ کا انٹروڈکشن کرا، اوڑکھان کرا، تعارف اوڑکھان، تعارف جائز ہے، تعریف جائز نہیں، تعارف جائز ہے لیکن تعریف جائز نہیں۔ تعارف کے لیے جو بات ہو وہ کہیں آپ۔ تعارف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ آپ نے ذکر کر دی، اور تعریف کا معنی بلا وجہ قبلہ بنانا کہ حضرت قبلہ ہے، کعبہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تعریف ہے۔ اللہ کے نبی نے تعریف سے منع فرمایا، تعارف کی اجازت دی ہے۔ تو جب نبی سے یہ پوچھا گیا کہ اپنے اللہ کا تعارف بتاؤ تو حضرت خاموش ہو گئے۔ اللہ نے وہی اتاری مکہ میں بھی مدینے میں بھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کا تعارف اللہ نے خود کروایا۔ پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ وہ اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے ترجمہ فرمایا نرادھار ہے، کسی کے آدھار کی سہارے کی ضرورت نہیں، سنسکرت لفظ ہے کہ کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں۔ اور اگر شیخ رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا سمد کا، اللہ کی ذات بڑی البیلی ہے۔ اور مجمع سے پوچھا، مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ فرمایا حضرت بتائیے آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ تو فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں عاشق تڑپتا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ ساری زندگی پریشانی رگڑتے رہو، وہ کہتا ہے میں جب چاہوں گا قبول کروں۔ میرا حق تجھ پر ہے، تیرا حق مجھ پر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا حق تجھ پر ہے، تیرا حق مجھ پر نہیں۔ اور جن روایتوں میں اللہ نے یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ کا حق بندوں پر، معاذ بن جبل کی روایت یہ ہے اللہ یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق۔ تو پھر اللہ پر بندے کا حق وہ کیا ہے؟ اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جمہور محدثین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا حق بندے پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، بندے کا حق اللہ پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کی طرف سے اللہ پر واجب ہو گیا۔ مخدوم خادم جو ہے وہ اپنے مخدوم پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا ہے، نوکر اپنے مولا پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں مولا خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں تجھے 2 جوڑی کپڑے دوں گا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، میں تجھے اپنے گھر میں رکھوں گا، یہ مولا نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، اللہ نے خود واجب کیا ہے، ورنہ بندے کا کوئی حق اللہ پر واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تمام عیوب سے پاک، تمام خوبیوں کا مالک، تو اب عبادت اسی کی ہوگی۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس کا نسل ہی نہیں، اس کی نسل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نسل کا ہونا محتاجگی کی دلیل ہے۔ جس کی نسل ہوگی وہ محتاج ہے۔ میں میرے باپ کا محتاج اور میری اولاد میری محتاج، میں میرے باپ کا محتاج، میں میری اولاد کا بھی محتاج۔ نسل کا ہونا محتاجگی کی دلیل ہے، اللہ نسل سے پاک ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بخاری شریف میں، امام بخاری نے آپ کا قول نقل فرمایا کتاب التفسیر میں، ارشاد فرمایا اللہ نے تمام کا جوڑا بنایا، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہیں بنایا۔ مرد ہے، عورت ہے اس کے ساتھ، آپ چرندوں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، ہر ایک میں میل فیمیل، مذکر مؤنث، نر مادہ۔ آپ جانوروں میں دیکھ لیں، آپ حیوانوں میں دیکھ لیں، آپ مچھلیوں میں دیکھ لیں، آپ سانپوں میں دیکھ لیں، آپ چونٹیوں میں دیکھ لیں، آپ مکھیوں میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ آگے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آسمان ہے تو زمین اس کے مقابلے میں،
اس کا بھی جورو ہے. وہاں سے پانی برستا ہے, اس میں پانی جاتا ہے. ایک مادہ کے پیٹ میں پانی جاتا ہے تو بچے کا وجود ہوتا ہے. آسمان کا پانی زمین میں جاتا ہے تو پھل اور فروٹس پیدا ہوتے ہیں. اس کا بھی جورو ہے. رنگوں کا بھی جورو, کھانے کا بھی جورو, کلر کا بھی جورو, کھٹے اور میٹھے کا بھی جورو, کڑوے اور تلخ کا بھی جورو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا جورو بنایا. واللہ وتر, اللہ صرف اکیلا ہے, اس نے اپنے آپ کو وتر رکھ کر ثابت کر دیا. تم سب محتاج ہو, میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ وتر, اللہ اکیلا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی شریک, کوئی پارٹنر, کوئی بھاگیدار, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. تو جو ذات تمام برائیوں سے پاک اور جو ذات تمام خوبیوں کی مالک, ظاہر سی بات ہے اسی ذات کی تعریف ہوگی, وہی عبادت کے لائق بھی ہوگا. اس لیے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مربی ہے. پھر اس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور صفت ذکر نہیں کی, رب کی صفت لائے. اور رب کی صفت ایک ایسی صفت ہے جس میں تربیت کے سارے معنی آ گئے. تربیت ایک معمولی لفظ نہیں ہے. عربی گرامر سے آپ ناواقف ہو, ورنہ آپ کو پتا چلے گا کہ رب کا معنی کس میں استعمال ہوتا ہے. امام بخاری نے کتاب العلم میں نقل فرمایا من یربی الصغار قبل الکبار, مربی اس کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ تربیت کرے. بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد جیسی ضرورت تھی اسی کے مطابق حق تعالی شانوں نے اس کی تربیت کی. اس کے دانت نہیں تھے, اس کا پیٹ ہضم کی شکتی نہیں تھی اس کو, تو مالک کریم نے وہ دودھ اس کو دیا جو دودھ ماں کے پیٹ سے ہے. چونکہ وہیں سے آیا ہے اور اسی خون کو پی کر آیا ہے, تو اسی خون کو باہر آنے کے بعد دودھ کی شکل میں پیش کیا تاکہ اس کو ہضم ہو سکے. اس کو گائے کا پلاؤ گے, بھینس کا پلاؤ گے, ہضم نہیں ہوگا. جیسی ضرورت تھی اس کے موقع پر اسی کے مطابق حق تعالیٰ نے اس کی تربیت کی, اور جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا اسی کے مطابق حق تعالیٰ شانو ہر دور میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا, کئی جگہوں پر فرمایا. تو دنیا میں آیا تو اس عالم میں تھا کہ تیرے پاس علم نہیں تھا, تو بے علم کیا ہے. علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ جو آج سے 800 سال پہلے ولی کامل گزرے ہیں, ولی کامل, انہوں نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے, تعالی شانہ کی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد 2 گھنٹے نہیں ہوئے کہ اس نے اپنے ماں نے سینے سے لگایا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. نہ اسکول گیا, نہ KG گیا, نہ مدرسہ گیا, نہ کالج گیا, ابھی پیدا ہوا اور ابھی اس نے شروع کر دیا, جبکہ اس کو بولنے کی ہمت نہیں, سکت نہیں, کچھ نہیں, اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا اور پینے کا طریقہ بھی اس کو آ گیا. فرمایا رب کریم پوچھتے ہیں میرے بندے تجھے دنیا میں آتے ہی پینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا, تیرا مولا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر ایک عجیب و غریب بات یہ کہ حق تعالی شانہ نے اس بندے کو وجود دیا دنیا کے اندر, اور دنیا میں وجود کے بعد یہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو علامہ سری سقطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے ناف کے اوپر ایک نلکی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں, دفن کر دی جاتی ہے. فرمایا یہ نلکی بتا رہی ہے کہ اسی کے ذریعے سے اب تعالی شانہ نے اس کو پیٹ کی غذا پہنچائی تھی. سوال یہ ہے کہ منہ سے غذا کیوں نہیں دی, ناف سے کیوں پہنچائی؟ سری سقطی فرماتے اشارہ اس بات کی طرف کہ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا حیض کا خون اس کی غذا فلٹر کر کے اللہ بھیج رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس ناف سے پہنچایا بطور غذا کے, زبان سے اس لیے نہیں کہ اس زبان سے تو میرا نام لینے والا ہے, بلا اس زبان پر گندا خون کیسے ڈال دی. علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کے بندے جس نے تیری زبان کو گندے خون سے محفوظ رکھا تو حرام کے لقموں سے اس کو ناپاک نہ کر, تو گندے لقموں سے اس کو ناپاک نہ کر.
تو ایسے لقموں سے اس کو ناپاک نہ کر جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسے کلمات سے اس کو ناپاک نہ کر جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گندے کلموں سے بھی، گندی باتوں سے بھی، گندے لقموں سے بھی، حرام کے لقموں سے بھی، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ غیر مسلم کو یہ جگانے والے اور پرسنل لا مسئلے کو کھڑا کرنے والے کوئی پرائے نہیں ہے، کوئی ہندو کھڑا نہیں ہوا اس مسئلے میں، یہ تو مسلمان ہی کھڑے ہوئے۔ سپریم کورٹ میں غلط طریق پر جانے والا مسلمان ہے، ان کو جگانے والے مسلمان ہیں۔ ہمارے میراثی مسائل دیکھو تو صحیح نہیں، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم ہمارے پرسنل مسائل میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ اچھا، عجیب و غریب مسئلہ کہ کوئی غیر مسلم کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا تو مسلمان نے لات ماری اس کو، نالائق، میرے قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا، اور 2-4 دن کے بعد وہ خود ہی پیشاب کر رہا تھا وہ مسلمان، تو اس غیر مسلم نے ہاتھ جوڑ کر کہا بابا جی تم تو کہہ رہے کہ کعبۃ اللہ محترم ہے اور تم اسی کی طرف تم خود پیشاب کر رہے ہو، تو کہا نالائق، میرا کعبہ ہے میں جو چاہے کروں۔ اگر سپریم کورٹ نے اس مسئلے کو اٹھایا تو کہتے تم ہمارے پرسنل مسائل میں دخل اندازی کر رہے ہو اور تم خود میراث نہیں دے رہے ہو، تم نے تو اللہ کے حکم کو، حرام کو پامال کر دیا ہے۔ ہم نے خود طلاقوں کے مسئلے کو اس طرح کھڑے کر دیے اور طلاقوں کے بعد ہم خود کورٹوں میں جا کر لاکھوں روپے کے طالب بنے کہ ہمیں لاکھوں روپے چاہیے۔ ہم نے اپنی شریعت کو پامال کیا کچھ نہیں، ہم نے اپنی شریعت کو بیچا ٹھیکروں میں اس کا کچھ نہیں، ہم نے اپنی شریعت کو چند پیسوں کے خاطر بیچ دیا۔ میرے بھائیوں، حدیث کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، یاد رکھو پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر میراث میں آپ کو کم آیا کوئی حرج نہیں، یہ کمی والا برکت لے کر آئے گا، لیکن اگر ہم نے میراث نہیں دی اور حرام کا جمع کیا، یہ مجھ پر نہیں تو میری اولاد پر ضرور حالات کو لے کر آئے گا۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے، اب تعالی شان ہوں کہ وہاں یہ مسائل ہے۔ مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے ایک واقعہ، مولانا کہتے کہ ایک بہت مالدار عورت پاکستان میں، کہا میرے پاس اکثر وہ آتی ہے اور وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر مر گیا، بہت دولت چھوڑ کر گیا، لیکن دولت کا اکثر حصہ حرام کا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ میرے 2 بچے پاگل ہو گئے اور ایک بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی تو برداشت نہیں کر سکی، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، حالات پہ حالات۔ تو اب میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ میں سارا مال تیرے راستے میں لٹانے کے لیے جن کا بھی ہو وہ لے جائے، لیکن تو مجھے سکون عطا فرما۔ کہا میرا شوہر اگر اس طرح نہ چھوڑ کر جاتا تو اچھا ہو۔ میرے بھائیوں، میراث کو ڈھنگ سے ادا کر دو، بہنوں کی میراث، بھائیوں کی میراث، جو جس طرح پر ہے اس کو ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ میرے حصے میں کم آئے گا۔ تجارت کے مسئلے میں، تجارت کا جو مسئلہ ہو گیا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج میرا سودا ہوا اور 2-4 دن کے بعد کوئی دوسرا آیا اور اس نے کہا اچھا اس نے 1 کروڑ میں سودا کیا، میں تجھے 1.5 کروڑ دیتا ہوں، وہاں سودا کینسل کر کے اب اس سے بیٹھ رہے۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا، شریعت نے اس سے منع فرمایا، جب تمہارا سودا ہو چکا ہے اسی پر تم برقرار رہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو سچائی کے ساتھ کیا ہے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے غلط طریق پر کیا ہے تو یاد رکھو آنے والی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ خیر، مجھے اس وقت یہ مضمون نہیں چھیڑنا ہے، مجھے تو کچھ اور بات کرنا ہے۔ مربی اس کو کہتے ہیں جو ہر موقع پر ہماری تربیت کرے، ہر موقع پر۔ وہ کیسا مربی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چادر بچھاتا ہے، بھائی مانگتے ہیں تو کوئی چادر بچھاتا ہے، اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی رومال بچھاتا ہے، اور کوئی برتن لے کر چلتا ہے، اور کوئی پیالہ لے کر چلتا ہے، اور کوئی کسکول لے کر کے چلتا ہے۔ یہ تمام مانگنے کے طریقے ہیں، لیکن اللہ نے جب اپنے پاس مانگنے کا فرمایا
تو اب تعالی شان نے ارشاد فرمایا نہ چادر بچھانے کی میرے سامنے ضرورت اور نہ رومال بچھانے کی ضرورت، نہ تپیلی لے کر آنے کی ضرورت، اور نہ تو تجھے اور کوئی چیز لے کر کے میرے پاس مانگنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا میرے بنائے ہوئے 2 ہاتھ ہی تو اٹھا لینا اور مانگ لینا، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑنے دی اور اسی کے اوپر اکتفا فرما دیا۔ فرمایا اس لیے کہ وہ مربی یوں کہہ رہا ہے، وہ رب یوں کہہ رہا ہے، اور میرے بندے رات 2 بجے میری یاد تجھے آ گئی سوتے سوتے، تو سویا ہوا تھا، تیری آنکھ کھل گئی، تجھے کوئی درد شروع ہوا، تجھے تکلیف شروع ہوئی، تو بیمار تھا، تیرے پاؤں میں گھٹنوں میں درد شروع ہوا، یا تجھے اپنی کوئی مصیبت یاد آ گئی، تیری آنکھ کھل گئی۔ اب رات میں تو کہاں تپیلی اور چادر تلاش کرنے جائے گا، رومال اور کشکول تلاش کرنے جائے گا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بستر پر بیٹھ جانا، چاہے وضو نہ ہو تیرا، یوں 2 ہاتھ اٹھا لینا، میں بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی تیری ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ فرمایا میں تجھے اتنا بھی محتاج نہیں بننے دوں گا کہ تو اس طرح پر جائے اور چیزوں کو تلاش کر کے لائے۔ یہ ہے وہ مربی، اس کو کہتے ہیں مربی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں وفی انفسکم افلا تبصرون کی تحت تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان تو اپنی ذات پر غور کر لے، کھانے کے لیے بھی یہی راستہ، لکوڈ اور پانی کے لیے بھی یہی راستہ، لیکن جب نکالنے کی باری آئی بدن سے تو نکالنے کے لیے لکوڈ کا علیحدہ راستہ بنایا، پیشاب کا علیحدہ راستہ بنایا اور پخانے کا علیحدہ راستہ بنایا۔ فرمایا جب ڈالنا تھا تو ایک ہی راستہ، نکالنے کے لیے 2 راستے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نکالنے کے لیے بھی ایک راستہ ہوتا تو ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا، تو کبھی پاک نہ ہوتا، پریشان ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے 2 راستے بنائے۔ فرمایا تو اسی پر غور کر لے تو تیرا مالک سمجھ میں آ جائے گا۔ حکیم الامت حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا جب تو کھانے بیٹھا تو نیوالا اٹھانا تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد منہ میں چبانا بھی تیرے اختیار میں تھا، تو نے چبایا۔ اب چبانے کے بعد پیٹ میں اتارنا تھا، تیرا اختیار ختم ہو چکا۔ چبانے کے بعد اختیار ختم ہو چکا۔ فرمایا اب 2 نلیاں چل رہی ہے، ایک سانس کی اور ایک کھانے کی۔ فرمایا سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو لے جانا، جبکہ دونوں ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ لقمہ تیرے بس میں بھی نہیں تھا اتارنا۔ فرمایا سانس کی نلی سے بچا کر، اسی لیے کبھی سانس کی نلی میں ایک دانہ بھی چلا جاتا ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کھاتے کھاتے ہم کہتے ہیں پانی لاؤ، ایک دانے کے اوپر۔ فرمایا اگر پورا لقمہ اتر جائے سانس کی نلی میں تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تیرا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو اتار دینا، یہ تیرے رب کا کام نہیں ہے تو اور کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تیرے مالک کا کام نہیں، اسی سے تیرا اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ موٹے موٹے دلائل ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے آسمان کے اوپر کی مثالیں قرآن میں نہیں دی۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں، ان علماء سے پوچھ لیں، آسمان کے اوپر کی مثالیں دی ہی نہیں، اور مولوی لوگ آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی جب اللہ سمجھا رہا ہے آسمان کے نیچے کی باتیں، تو ہم کیوں امت کو آسمان کے نیچے کی باتیں نہ سمجھائیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ اپنی وحدانیت، اپنی کاریگری، اپنی قدرت، اپنی ربوبیت، اپنی مالکیت کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے اونٹ کو دیکھو کس نے پیدا کیا اس طرح، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو، یہ تمام وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے بلند کیا۔ فرمایا اسی میں اللہ ہم کو گھماتا ہے، اسی میں گھماتا ہے، آسمان کو، زمین کو، پہاڑ کو، اسی کو دیکھو، تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا اسی پر غور کر لے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا۔ فرمایا تو غور تو کر، ایک ناپاک قطرہ کہاں تھا تو، او ہو کہاں ہوگا تو، مٹی کے ذرات میں تھا، اور تیرے باپ نے وہ پھل کھایا، وہ فروٹ کھایا، وہ دانا کھایا،
اور کیا کیا چیزیں کھائی، اور اس کی وجہ سے وہ زمین کا ذرہ، یہ جتنے گیہوں ہے، چاول ہے، یہ زمین ہی تو ہے، مٹی ہی تو ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بتاؤں، انہی گیہوں کو، چاول کو 2-3 سال تک پیٹی میں بند کر کے رکھ لو، پھر یہ مٹی بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ مٹی ہے، اللہ نے اسی مٹی کو ایک حسن کی صورت عطا فرمائی، چاول بنا دیا۔ اس لیے کہ اللہ مٹی کھانے کو کہتا تو ہم نہ کھاتے، تو اللہ نے اس کی شکل بدل دی، خوبصورت چاول بنایا، خوبصورت۔ اسماعیل نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمائے اتنی برکت تھی کہ اس زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہوتا تھا، اور اس زمانے کا ایک گیہوں کا دانہ آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے جو کھجور کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ تو یہی مٹی تھی، اسی کو گیہوں بنایا، چاول بنایا، باجرہ بنایا، فلاں بنایا، ایپل بنایا، اور جو ہے دراکش بنایا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، اور باپ نے اس کو کھایا، مرد نے اس کو کھایا، اس سے نطفہ بنا، اور وہ نطفہ ایک عورت کے رحم میں گیا، اور اس عورت کے رحم میں جانے کے بعد وہ ایک گندا قطرہ، وہ ایک ناپاک قطرہ، اللہ نے اس پر بہترین قسم کا نقش و نگار کیا، اور ایک شاندار قسم کا انسان بنا کر کے چہچہاتا اور لہلہاتا اور بولتا ہوا، اور وہ ناپاک قطرہ جس کو انسان بدبو سمجھا کرتا تھا، اپنے کپڑوں سے دھویا کرتا تھا، جیسے ہی وہی ناپاک قطرہ چہچہاتے اور لہلہاتے ایک معصوم صورت کے شکل میں آ رہا ہے، تو آتے ہی باپ اس کو گود سے لے کر کے اس کو بوسے دینا لگتا ہے۔ یہ ناپاک قطرے میں یہ شکل و صورت دے کر کے محبت پیدا کرنے والی وہی اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم غور کریں، اسی دنیا میں اللہ ہم کو گھما کر کے، اسی دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈراتے تھے اہل مکہ کہ ہمارا لات، ہمارا عزا، ہمارے منات، یہ ان کے دیوی دیوتا کے سب، منات ان کی دیوی تھی، یہ لات عزا یہ سب ان کے دیوتا تھے۔ تو یہ لوگ ڈراتے تھے محمد ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بنو، نہ بولو، لات تمہیں پچھاڑ دے گا، منات تمہیں ہلاک کر دے گی، عزا تمہیں مار دے گا، اور رات میں آ جائے گا تمہیں پچھاڑ دے گا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، اس کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہو، ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو، الہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو۔ ارے کچھ نہیں ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ پیغمبر آپ ان کو کہہ دو قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، تم سارے اپنے لات منات عزا فلاں دیوی ساری دیوی سارے دیوتاؤں کو بلا لو میرے خلاف، مجھے مہلت بھی مت دو، اس لیے کہ پتھر کا تمہارے ہاتھوں کا تراشا ہوا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، دیکھو قرآن کتنے وزن سے بول رہا ہے، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی میرا دوست وہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کا ولی ہے، نیکوں کی تربیت کرنے والا ہے، وہ نیکوں کا دوست ہے، وہو یتولی الصالحین۔ میرے بھائیوں ابھی تو ہمارا ایمان بھی نہیں بنا، ابھی تو ہمارا ایمان بھی نہیں بنا، ابھی ہمارا ایمان نیبو نے مرچے پر ہے، اس سے آگے ہم نہیں گئے، ابھی تک ہمارا ایمان نہیں بنا ہے، ابھی کچھ کچا ایمان ہے، ایمان کے بولنے والوں کا ایمان ابھی تک نہیں بنا، دوسروں کا کیا بنے گا؟ جو ایمان پر گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے 6 صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ رکھی کہ ایمان بناؤ، پہلے ایمان بناؤ۔ ایمان تمہارا مضبوط ہوگا تو نماز میں بھی لذت آئے گی، ایمان مضبوط ہوگا تو روزوں میں بھی مزہ آئے گا، ایمان مضبوط ہوگا تو ادائیگی زکات میں بھی تم احسان نہیں اس کے اوپر جتاؤ گے۔
بلکہ تم اس کا احسان مانو گے کہ تم نے میری زکات قبول کر لی. میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی، میں نے کہا کسی کو زکات دے کر کے اس پر احسان نہ جتاؤ، اس سے کام نہ لو، اس کو ایذائیں نہ پہنچاؤ. یہ نہ کہو میں نے تمہیں مکان بنا دیا، میں نے تمہیں یہ کر دیا، میں نے تمہیں فلاں کر دیا. احسان مت جتاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سیکرٹری دیتا ہے تو وہ سیکرٹری کا مال نہیں ہوتا ہے، وہ تو مالک کا مال ہوتا ہے. ہم تو مال میں سیکرٹری ہے، اصل مال کا مالک تو اللہ ہے. اس اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اس کا مال ہے. ہمیں تو استعمال کرنے کو کہا کہ فلاں جگہ استعمال کرو، فلاں جگہ استعمال کرو، فلاں جگہ، اس لیے اس نے کہا اسراف نہ کرنا، منع کر دیا ہمیں. غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا، زنا میں استعمال نہ کرنا، چوری میں استعمال نہ کرنا، کسی کی عزت کے لوٹنے میں استعمال نہ کرنا، فلاں جگہ زکات میں استعمال کرنا، غریب کے تعاون میں استعمال کرنا، یتیم کے اندر استعمال کرنا، اپنی ذات پر صحیح طور پر استعمال کرنا، اپنی بیوی پر استعمال کرنا، اپنے بچوں پر. یہ سیکرٹری ہے ہم تو جو اس کام کو کر رہے ہیں، اصل مالک تو اللہ ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. معلوم ہوتا ہے مال اس کا ہے. تو بھلا ہمارا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ کسی کو دینے جاوے مالک کے حکم سے اور اس کو یوں کہے دیکھو ہم نے دیا ہے، اور مالک کو پتہ چلے تو مارے گا یا نہیں کہ تو نے دیا نالائق یا میں نے دیا ہے؟ تو ایک سیکرٹری ہے. اگر میں نے اللہ کا سیکرٹری ہو کر اپنے زکات کے مال میں دے کر احسان جتایا تو پھر اللہ مارے گا. اور کیسے مارے گا؟ اس اللہ نے یوں کہا تم نے احسان جتایا تو سارے زکات کا ثواب ختم کر دوں گا. تو میرے بھائی وہ رب ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں. وہ مربی ہے الرحمن الرحیم. لیکن مربی ہو بالکل، لیکن اس مربی کے پاس رحمت نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ باپ غریب ہو تو کیسے تربیت کرے گا؟ اللہ کہتا ہے تم فکر نہ کرو، میں اچھا مربی بھی ہے، لیکن مربی ایسا ہے کہ جس کے دل میں رحمت نہیں ہے تو بھی تربیت نہیں ہو سکتی. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، سوتیلی ماں. حقیقی ماں کو جو محبت ہوتی ہے وہ سوتیلی ماں کو تھوڑے ہی ہوتی. ساؤ کی ماں جو ہم بولتے ہیں، ساؤ کی ماں کو محبت نہیں ہوتی. ہے مربی، ہمارے سر پر ہے، وہ مربی ہے، لیکن اس کے دل میں وہ محبت نہیں ہوگی، وہ رحمت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے مربی کے لیے رحمت ہونا بھی ضروری ہے. اللہ نے فرمایا میں رحمتوں کا مالک ہوں، رحمان الرحیم. اچھا تو رحمتوں والا تو ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو بھی تو تربیت نہیں کر سکتا ہے. باپ غریب ہو ساری رحمتیں ہیں، لیکن باپ غریب ہو تو کیا تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ اللہ نے کہا تم یہ مت سمجھو کہ میں مالک نہیں ہوں، مالک یوم الدین، میں آخرت کا بھی مالک ہوں، اور جب آخرت کا مالک ہوں تو دنیا کا بھی مالک ہوں. میں مالک یوم الدین، میرے پاس ملکیت کے خزانے، رحمتوں کے خزانے، میں تمہاری تربیت کروں گا. خیر یہ تو ضمناً مجھے بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے یہ 2-3 باتیں عرض کر دی. ہمیں وجود اس رب نے دیا ہے جو وہ وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے ہم کو وہی رب قرآن کریم کے اندر اس چھوٹی سی صورت میں ہم کو یوں کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. قرآن میں جگہ جگہ اس رب نے قسمیں کھائی، جگہ جگہ قسمیں کھائی، اور امت کو بہت سمجھایا، اپنے بندوں کو سمجھایا کہ میرے بندوں تمہاری زندگی بہت محدود ہے. میں نے آج ہی کسی کو ایک لطیفہ سنایا، ملنے والے آئے تھے تو میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا کہ یہاں 500,000 کی بن ہو گئی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے، وہ پریشان ہے. امیر بھی غریب بن گیا، امیر بھی غریب بن گیا. جو یوں کہہ رہا ہے کہ ملزا پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ خرید کر کے لائیں، تو امیر بھی غریب بن گیا. میں نے کہا 500 اور 1000 کی نوٹ کرنسی بند ہو گئی تو تم اتنے پریشان ہو گئے. اللہ کہتا ہے قیامت میں دنیا کی ساری کرنسی کو میں بند کر دوں گا، اگر چلے گی تو میری عبادت چلے گی. اس وقت پریشانی کا کیا حال ہوگا؟ آپ سبق حاصل کریں اس مسئلے سے. وہاں کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے، وہاں یہی عبادت کی کرنسی چلے گی. اللہ کہتا ہے
یہ تیرے دنیا کے سارے خزانے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. نماز، روزہ، زکات، حج، اخلاق حسنہ اور دین چلے گا. اگر یہ ہے تو تو کامیاب. اور پھر اس میں بھی اگر تو نے دوسروں کے حقوق مارے ہیں تو وہ سارے ادھر دے دیے جائیں گے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت نے فرمایا میری امت کا غریب کون؟ تو جو ہمارا ذہن وہ صحابہ کا بھی ذہن تھا، لا دراہم ولا دنانیر، پیسے نہ ہو وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہ غریب نہیں. غریب کون؟ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے. اور جب حضرت بیان فرما رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو تھے. ہمیں نہیں آتے آنسو. کیوں؟ ہمارے قلوب سخت ہو گئے گناہ کرتے. حضرت کی آنکھوں سے آنسو تھے. میری امت کا غریب وہ ہے جو نمازوں کا ڈھیر، روزوں کا ڈھیر، زکاتوں کا ڈھیر، حجوں کا ڈھیر، عمروں کا ڈھیر. اوہو، آج تو عمروں کے اوپر عمرے ہو رہے ہیں. عمروں کا ڈھیر، ساری عبادتوں کا، پڑھنے پڑھانے کا ڈھیر، تبلیغ کا ڈھیر، چلوں پر چلے اور 4 مہینے پر 4 مہینے اور سبق پہ سبق، سارے ڈھیر ثواب لے کر کے آئے گا. لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو رلایا ہوگا، کسی کی عزت لوٹی ہوگی، کسی کی زندگیاں کے پلان بنائے ہوں گے، کسی کو پامال کیا ہوگا، کسی کی بیٹی پر الزام، کسی کے مسئلے پر الزام، دنیا بھر کے گناہ کر کے آیا ہوگا. اب وہ سارے لوگ آئیں گے. اللہ، اس نے مجھے مارا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ میرا فلاں حق باقی فلاں. اللہ سارے ثواب دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، یہاں تک کہ سب ختم. میرے بھائیوں، بہت رونے کی حدیث ہے. خدا پاک کی قسم، تنہائیوں میں بیٹھ کر ذرا اس حدیث کو سوچنا. ہاں، تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا، زندگی بن جائے گی آپ کی. یہ سارا ثواب اس کا چلا گیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اتنے میں اور کچھ لوگ آئیں گے. اللہ اب بھی اس نے ہمیں ذلیل کیا تھا، ہماری عزت کو پامال کیا تھا، ہمیں گالی دی تھی، ہمارے اوپر بلا وجہ الزام رکھا تھا. اللہ کہے گا اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، اب کیا دیتے؟ فرمایا ہمیں ہمارا حق چاہیے. تو حق تعالی شان و حقوق العباد میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے اچھا تمہیں تمہارے حق چاہیے، اس کے پاس کچھ نہیں، ایک کام کرو، تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو. تمہارے اس پر حضرت رو پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رو پڑے گی. تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو. یہ سب کے گناہ کو اپنے سر پر لے گا اور عبادتوں کا ڈھیر لے کر آنے والا، لوگوں کے زناؤں کو لے کر، لوگوں کے گناہ، اس کے زنا یہ لے گا، اس کی چوری یہ لے گا، اس کی بدامالیاں یہ لے گا. لوگوں کے زناؤں کو، بدامالیوں کو، بد اخلاقیوں کو، بد کرداروں کو اپنے سر پر لے کر کے عبادت کا ڈھیر لے کر آنے والا لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو میں پوری ذمہ داری سے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو. بخاری شریف کی روایت ہے، حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں حضور نے فرمایا تھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم. 10ویں تاریخ کو حضرت نے فرمایا تھا مینا میں. تو حضرت نے فرمایا آج 10ویں تاریخ نہیں ہے ذی الحجہ کی؟ فرمایا نام یا رسول اللہ. فرمایا اچھا کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا ذی الحجہ نہیں ہے؟ فرمایا جی. فرمایا کون سا مقام ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم. فرمایا حرم نہیں ہے؟ فرمایا جی. اب نبی کا جواب سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا جیسے یہ مہینہ محترم، حرم محترم، یہ دن محترم،
जितनी इसकी हुर्मत है, इससे ज्यादा मुसलमान के माल, मुसलमान की जान और मुसलमान की आबरू इज्जत की वैल्यू इससे भी ज्यादा है। उलमा ने लिखा है, सुनो और गौर से सुनो, उलमा ने लिखा है, किसी ने काबतुल्लाह को तोड़ा, उस पर इतना गुनाह नहीं होगा जितना कि किसी मुसलमान के दिल को ठेस पहुंचाकर तोड़ने पर गुनाह होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, किसी ने काबतुल्लाह को तोड़ा तो उसको इतना गुनाह नहीं होगा जितना कि किसी ने किसी मोमिन के दिल को ईजा पहुंचाकर तोड़ा, तकलीफ पहुंचाकर तोड़ा, इल्जाम लगा करके। आज हमने क्या समझ रखा है दिन को, बस हर सुनी सुनाई बात पर इल्जाम लगा देते, हर सुनी सुनाई बात पर किसी की बदनामी के डंके पीटते चले जाते हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को इससे बहुत बचाओ, बहुत बचाओ। वल आसर, जमाने की कसम, और जमाने की कसम अल्लाह ने इसलिए खाई कि जमाना एक वक्त पर कभी नहीं रहता। सुबह हुई शाम हो गई, रात हुई फिर सुबह हो जाए। जमाना एक वक्त पर कभी नहीं रहता। ए इंसान, तू भी एक वक्त पर कभी नहीं रहने वाला। बच्चा था, कुल बड़ा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ापा आया, सठिया गया, मौत का नक्कारा बजा, कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के नीचे जाकर मिट्टी की चादर ओढ़ कर सो गया। ये तेरा अंजाम है, तो एक हालत पर नहीं रहता। तो अल्लाह कहता है जमाने की कसम, और इसलिए जमाने की कसम खाई। हमारे अकादिम ने इसको मिसाल से समझा। हज़रत जी मां यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक बर्फ का बेचने वाला गरीब आदमी था। उसकी मां ने, उसकी बीवी ने कहा, घर में खाना पीना कुछ नहीं है, जाओ ये बर्फ इसको मार्केट में बेचो और जो पैसे आवे तो उसके बदले में गल्ला खरीद कर लाओ। जनाब ने सर पर बर्फ की लादी रख दी। 8-10 किलोमीटर शहर दूर था, ये गांवड़े में रहता था। चलता चलता वहां गया, वहां पहुंचा तो देखा कि एक मदारी दुगदुगी बजाकर खेल बता रहा है। ये बर्फ रखकर खेल देखने खड़ा हो गया। 1-1.5 घंटा खेल देखता रहा, इतने में इसका बर्फ पिघल गया, इतना सा रह गया। फिर उसको याद आया कि ओहो अल्लाह अकबर, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाना नहीं, बर्फ पिघल गया, मैं क्या करूं। जल्दी जल्दी एक कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पर गया, भाई इतना सा बर्फ है, खरीद लो, कुछ पैसे दे दो। बातचीत हो रही थी, भाई इतने से को लेकर मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसमें इतना भी पिघल गया। ये खाली हाथ, एक पैसा न मिला इसको। शाम हो गई, अब किराए के पैसे नहीं घर पे जाने के लिए कि बस का किराया हो, और पैदल जा नहीं सकता कि रास्ता पुरखतर है, और यहां रह नहीं सकता कि रखने वाला कोई नहीं, और दिल परेशान है औलाद के भूख की वजह से, बीवी के भूख की वजह से कि मेरे बाल बच्चे भूखे हैं। फरमाया उस आदमी को कितनी परेशानी होगी आप अंदाज लगाएं। अगर ये मिसाल जहन पर बैठ गई तो अब समझो अल्लाह ने हमें जिंदगी का बर्फ देकर के भेजा है, और ये बर्फ हमारा खेल में पिघल रहा है, तमाशों में पिघल रहा है, मोबाइलों की दुनिया में पिघल रहा है, गलत फिल्मों के देखने में पिघल रहा है, ईरान तुरान की बातों में पिघल रहा है। ये बर्फ, ये जिंदगी का बर्फ पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। मौत का नक्कारा जब बजेगा तो उस मौके पर अल्लाह अकबर, आंख खुली तो अब इसको यहां रखने वाला कोई नहीं, इसलिए कि इजाज़ा अजलहुम ला यस्ताखिरून सा वला यस्तक़दिमून। यहां तू रह नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता, इसलिए कि आगे फरिश्ते गुर्ज लेकर के खड़े हैं, तूने कब्र की कोई तैयारी ही नहीं की है, तेरी जिंदगी का बर्फ तो तूने ऐसे ही पिघला दिया। हज़रत जी मां यूसुफ साहब फरमाते हैं कि ये बर्फ बेचने वाला शहर में ये पानी के आंसू रो रहा था, और जिंदगी के बर्फ को गलत रास्तों में पिघलाने वाले तो कब्र में जाते हुए खून के आंसू रोएगा। दुनिया में तो कोई भी तेरे आंसुओं को पूछ लेगा कि अच्छा ले 10 रुपए मैं दे देता हूं, लेकिन कब्र में जाने के बाद तेरे आंसू को कोई नहीं पूछेगा। कोई होगा ही नहीं कि तेरे आंसुओं को पूछे, कोई होगा ही नहीं। वो मिट्टी की चादर, बिछोना भी, ओढ़ना भी, सब कुछ वही। और वो औलाद जो बड़ी मोहब्बत की दावेदार थी,
چھوڑ کر چلی جائے گی. وہ بیوی جو بڑی محبت کی دعوے دار تھی وہ چھوڑ کر چلی جائے گی. توفیق ہوئی اولاد کو, بیوی کو کبھی کچھ پڑھ کے بخش دیا, ورنہ آج تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. آج تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ میرے باپ کی قبر کہاں آئی. میرے بھائیوں, اپنے ہاتھوں کچھ کر لو, اپنے ہاتھوں کچھ کر لو. اولاد کے بھروسے نہ رہو کہ میری اولاد میرے بعد صدقہ کرے گی, میری اولاد میرے بعد خرچہ کرے گی اور میرے نام پر بھیجے گی. نہیں نہیں نہیں, اولاد پہ تمنا نہ رکھو. خود اپنے ہاتھوں سے دین کا کام کر کے جا سکتے ہو تو کر لو. اپنا توشہ خود تیار کرو, اپنا سفر کا توشہ, اپنا ٹفن خود ہی تیار کر لو, تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ کہ حضرت نے خود ہی فرمایا جو تم نے کھایا وہ تو ختم, جو پہنا وہ پرانا ہو گیا, اور جو باقی رہ گیا وہ تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارا کون سا جو تم نے اپنی حیاتی میں اللہ کے وہاں بھیج دیا وہ تمہارا ہے. اور ہم ساری زندگی جمع کر کے اس اولاد کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. جو لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, تم نے کھیت بیچا, تم نے مکان بیچا, تم نے دکان بیچی, یہ جو کچھ تم نے بیچا ہے یہ تمہارے باپ کے ڈھیلوں کے صدقے میں ہے. تمہارا باپ تمہیں دے کر گیا ہے, تمہارا خریدا ہوا نہیں ہے. تمہارے باپ نے چٹنی اور روٹی کھا کر, پیاز اور جواری کی روٹی کھا کر اس زمین کو بچایا تھا اور محفوظ رکھا تھا, تو آج تم اس کو بیچ کر کے پیسے کھا رہے ہو. میرے بھائیوں, جس باپ نے تمہارے لیے میراث چھوڑی اس باپ کے نام پر ضرور ایصال ثواب کرو. اس کی وجہ سے آپ کو ملا ہوا ہے. ان کو نہ بھولو, ان کی قبر بناؤ, ان کی آخرت بناؤ, وہ خوش ہو جائیں گے, ان کی روحیں خوش ہوگی. لیکن آج اولاد کا حال یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی فکر کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے. یاد رکھو, اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کی فکر کی اور اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری اولاد بھی ہماری فکر نہیں کرے گی, ان کی اولاد کی فکر کرے گی. دنیا کا ایک دستور ہے, ایک نظام ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے مرحوم کو نہ بھولو, ان کے نام پر ایصال ثواب کرو. انہی کی دی ہوئی زمین, انہی کا دیا ہوا مکان, انہی کے دیے ہوئے دکانیں, انہی کے دیے ہوئے پیسے, ہم اس پر جی رہے ہیں. انہی کی بدولت ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی کے. اگر وہ کچھ نہ چھوڑتے تو ہم بھی کسی کے در پہ بھیک مانگتے ہوتے. یہ ان کا دیا ہوا ہے. تو اللہ نے زمانے کی قسم کھائی, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. لیکن کامیاب کون؟ جو 4 کام کرتے. یہ 4 کام یاد رکھو. الا الذین آمنوا, جو ایمان لایا. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہے ہی. ایمان, اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا, یہ اللہ کا احسان ہے. ہمیں وہ مصائب نہیں جھیلنے پڑے جو ایمان لانے والوں کو جھیلنے پڑ رہے. پوچھو اس بمبئی کے اس نوجوان سے, بھیونڈی کے اس نوجوان سے جو ایمان لایا, اس کے رشتہ داروں نے مارا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا. وہاں بھی پہنچے, چھوڑ دے ایمان کو اب بھی. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, ہاسپٹل سے چھٹی کیا ملی. پھر اس کو مارا, اس کے رشتہ داروں نے چھرا مارا اور مار دیا. اس کا آخری جملہ تھا, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اس سے پوچھو کہ ایمان کیا چیز ہوتی. ہمیں چونکہ ورث پرمپرا میں ایمان ملا, ہمارے باپ مسلمان تھے, ہم مسلمان, ہمارے دادا مسلمان تھے, ہم مسلمان, اسی لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. لیکن یاد رکھو, قاسم نام رکھ لینا, محمد نام رکھ لینا, فلاں نام رکھ لینا, یہ نام سے اسلام نہیں آتا ہے. اسلام تو اللہ کے فرمودات سے آتا ہے, نبی کی اتباع سے آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام لوگ خسارے میں ہیں مگر کامیاب 4 آدمی. الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے.
ایمان وہ سرٹیفکیٹ ہے، ایمان وہ پاسپورٹ ہے، ایمان وہ ویزا ہے، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اس کو نکال کے رہے گا۔ دوسرا وعمل الصالحات، اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزوں کا نام نہیں ہے، صرف زکات کا نام نہیں ہے۔ اعمال صالحہ ایک شریعت ہے۔ اعمال صالحہ میں عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاملات، معاشرت بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی، حسن اخلاق بھی ہے، یہ سب ایمان ہے۔ علامہ رومی نے معارف مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا بھدی قسم کا، اس کی آواز ایسی تھی کہ لوگ ڈر جاتے تھے۔ بستی والوں نے سوچا کہ ویسے تو یہ چھوڑتا نہیں، اس کو ہدیہ دے کر چھڑایا کہ بھائی معاف فرمائیں، آپ ہمارے بچے ڈرتے ہیں آپ کی اذان سے۔ وہ حج کے لیے نکلا، وہ مؤذن جو ہے وہ حج کے لیے چلا ایک قافلے کے ساتھ۔ راستے میں کسی جگہ نماز کا وقت آ گیا، کوئی بستی تھی، تو پھر اس مؤذن نے وہاں اذان دی۔ تو اس بستی کا ایک عیسائی، ایک کرسچن، وہ کچھ ہدیے لے کر آیا، پیسے لے کر، اور کہا تم نے اذان کس نے دی؟ تو کہیں جناب نے دی، تو اس کو ہدیہ دیا۔ تو مؤذن کہنے لگا دیکھو تم کو میری آواز پسند نہیں، اس کو پسند آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو کیوں ہدیہ دینے آیا اس کو؟ کہا میں ہدیہ اس لیے دینے آیا کہ میری بچی اسلام کی گرویدہ بن چکی تھی کہ مجھے اسلام لانا ہے، اسلام لانا ہے۔ میں اس کو بہت سمجھاتا تھا لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی، بس اسلام کی دل دادا بن چکی تھی کہ مجھے اسلام لانا ہے۔ لیکن ابھی جو تمہارے آدمی نے اذان دی وہ اتنی وحشتناک اور خطرناک تھی کہ میری بچی ڈر گئی۔ اس نے یہ کہا کہ ابا جی یہ اذان ہو رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بہت ڈر لگتا ہے؟ تو کہا بیٹا اسی اسلام میں تو جانے کو کہہ رہی ہے، اب دیکھ لے تو اس کی اذان اتنی خطرناک ہے تو اس کا آج بھی کتنا خطرناک ہے۔ تو میری بچی نے توبہ کی کہ مجھے مسلمان نہیں بننا ہے۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کیا، لطیفہ ہے یا واقعہ ہے جو بھی ہے۔ تو کہا میری بچی میں سمجھا رہا تھا تو وہ اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس مؤذن کے اذان سے اسلام سے ہٹ گئی، تو اس پر میں ہدیہ دینے آیا۔ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ تمہاری اذانوں سے بھی لوگ اسلام لانے والے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کر، تمہاری زندگی کو دیکھ کر، تمہارے حالات کو دیکھ کر، تمہارے کاروبار کو دیکھ کر، تمہارے جھوٹ کو دیکھ کر، تمہارے سودی مسائل کو دیکھ کر جو اسلام کے دروازے پر آئے ہوئے وہ واپس ہو جاتے ہیں کہ اگر اسی کا نام اسلام ہے تو ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں، اسلام ان کو مبارک۔ میرے بھائیو، ڈرانے والے نہ بنے، اسلام کی طرف پیغام دینے والے بنے۔ وعملوا الصالحات صرف اعمال صالحہ نماز کا نام نہیں۔ معاف فرمائے، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو صف اول کے نمازی ہیں لیکن معاملات ان کے بڑے خراب ہیں۔ جو صف اول کے نمازی ہیں میراث ان کے مسئلے صحیح نہیں ہے۔ جو صف اول کے نمازی ہیں اور سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، تہجد گزار ہیں اور سود میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اپنے اعمال صحیح کرو، اپنے تمام اعمال۔ کسی زمانے میں غیر مسلم عورتیں ہماری مسجد کے دروازوں پر اپنے بچے کو لے کر کھڑی رہتی تھیں دم کروانے کے لیے کہ یہ دم کر دے گا میرے بچے کو شفا ہو جائے گی۔ کسی زمانے میں شہروں کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ وہ بچے کو لے کر کھڑی رہتی۔ ہم نے خود رانجیر چنارواڑا کے اندر دیکھا کہ بچے کو لے کر کھڑی رہتی کہ یہ مسلمان نماز پڑھ کے نکلے گا، دم کرے گا، نیک فالی تھی ان کی کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اب انہوں نے مسجد پہ آنا چھوڑ دیا، اب کوئی اپنا بچہ لے کر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس وقت ان کا یہ تصور تھا کہ مسلمان اچھا، اس وقت بھی کوئی دکان پہ دم کرانے نہیں آتی تھی، کوئی مکان پہ دم کرانے نہیں آتی تھی، ہاں مسجد میں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی اس وقت بھی
کہ مسلمان مسجد میں ٹھیک ہوتا ہے، دکان پہ ٹھیک نہیں ہوتا. مسلمان مسجد میں ٹھیک ہوتا ہے، مکان پہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اب تو مسجد پر بھی نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب تو مسلمان مسجد میں بھی ٹھیک نہیں رہا. مسجد میں شور، لڑائی جھگڑے، اپنے ذاتی مسائل کو مسجد میں لانا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا، اللہ اکبر، مسجد کا کھارا بن گیا. جس کے پاس لڑائی کا کوئی موضوع نہ ہو وہ مسجد کو اپنا موضوع بناتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرو، اچھی زندگی بناؤ، اچھے اخلاق بناؤ، معاملات اچھے کرو، معاشرت اچھی بناؤ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسرا کام، جب تم نے ایمان اعمال صالحہ اپنی زندگی میں کر لیا تو اب تیسرا کام، دوسروں کو بھی حق بات بتاؤ، حق بات کی تلقین کرو، دین کی تلقین کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور چوتھا کام، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کرو. اور یہ کہو کہ دیکھو حق بات کے بتانے میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا. آستین نہیں چرانا ہے کہ میں تجھے گشت کرنے کے لیے آتی ہوں مجھے آنکھیں نکالتا ہے. آستین نہیں چرانا ہے، جھک جانا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جھک جاؤ تم بھی. یہ چار باتیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی تلقین، اچھی باتیں بتاؤ، برائی سے روکو، اور اس تبلیغ کے اندر صبر کی تلقین. اس موقع پر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا. اگر یہ چار باتیں ہیں تو اللہ کہتا ہے زندگی کامیاب، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب. اب تعالی شان ہو ہمیں اس صورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پورا قرآن یہی تو کہہ رہا ہے. پورے قرآن کو دیکھ لو، ایمان پر بولے گا، اعمال صالحہ پر بولے گا، تواصوا بالحق پر بولے گا، تواصوا بالصبر پر بولے گا، اور اس کے لیے نظائر پیش کرے گا اگلی قوموں کے، واقعات پیش کرے گا اگلی قوموں کے، اور کچھ مثالیں دے گا اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے. یہی تو چار باتیں پورے قرآن کے اندر ہے. اسی لیے امام شافعی نے فرمایا اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف یہی صورت اتار دیتا اللہ، تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اللہ جل شانہ اس صورت کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور صرف وہی مرحوم نہیں، تمام ہی اللہ ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرمائے. لیکن یہ جن کے وہاں انتقال ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو صدمہ زیادہ ہے، غم زیادہ ہے، اور انہوں نے اس لیے مجلس رکھوائی کہ اس بہانے کم سے کم دعا ہو جائے. تو ان کے لیے بھی، ہمارے تمام مرحوموں کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے. میں تو بیمار ہوں، بخار ہے مجھے، دوپہر میں بھی میں نے خون چیک اپ کے لیے دیا ہے اور پیشاب چیک اپ کے لیے دیا ہے. لیکن ہمارے عزیز علیہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ ہفتے آ کر مجھے کہا، تو میں نے کہا چلو بہت وقت سے بادی شریف میں جانا بھی نہیں ہوا ہے، اس بہانے دوست و احباب سے ملاقات ہو جائے گی، مسافہ ہو جائے گا، ملنا جلنا ہو جائے گا. ورنہ مجھے بہت بخار، دوپہر میں بھی مجھے آج بہت بخار تھا، اور ہفتے سے میں اسی طرح چل رہا، لیکن امت جینے نہیں دے رہی ہے. بس چلو چلو چلو. اب کل صبح بھی مجھے گودرا پھر نکلنا ہے، تو امت جینے نہیں دے رہی ہے. اب اگر امت کو کہو کہ میں بیمار ہوں، مول صاحب چالو نہیں ہوئے، اب وہ منہ ایسا بناتے ہیں کہ جانا پڑتا ہے. تو خیر میں نے مول سلیمان کو اسی لیے نانی کہا کہ چلو ہاں ہو چکا ہے، اب نانی کہنا ہے. انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے. آپ لوگوں کی توجہات رہی، برکت رہی، دعائیں رہی، تو اب تعالیٰ نے مجھے تھوڑی دیر بولنے کی ہمت دے دی. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، کہنا سننا ہوتا ہی رہتا ہے، زندگی اصل عمل والی ہونی چاہیے. عمل پہ لاؤ. یہ مرحوم آج گئے، کل ہمیں اسی طرح جانا ہے، اسی طرح ہمیں روانہ کریں گے. اور جو ہے دنیا میں اپنے کپڑے پر کرچ نہیں لگنے دیتا ہے. ابھی میں ایک میت میں گیا تھا، خود ہمارے ماموں کا انتقال ہوا، حقیقی ماموں کا. میں نے ان کی تدفین میں دیکھا، ان کو قبر میں اتارا، اور وہ جب لکڑے رکھ رہے تھے تو پہلا ہی لکڑا رکھا تو دیوار جو پالی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ لکڑے رکھے جاتے ہیں، وہ لکڑا ذرا سا دور تھا، اور ایک آدمی اوپر جیسے ہمارے وہاں معلوم نہیں کیا دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو وہ ایک آدمی اوپر چڑھا تو مٹی نیچے آئی، سیدھی ان کے چہرے پر مٹی گری. میں نے کہا اللہ اکبر،
جو انسان اپنے چہرے پر کنکر کو برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس کے اوپر مٹی کا ڈھیر گر رہا ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے، سب کی یہی حقیقت ہونے والی ہے، سب کی یہی حقیقت۔ روایتوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ان المیت یسمع قرع نعالہم، تم دفن کر کے چلتے ہو نا تو تمہارے جوتوں کی آواز بھی میت سنتی ہے، اس لیے کہ اتنے میں تو اس کو بٹھا دیا گیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ترین حدیث ہے، وہ بیٹھ گیا ہوتا ہے اور اس میں روح فرشتوں نے ڈال دی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب جب قبر میں سوال کے لیے مجھے اٹھایا جائے گا تو مجھے ہوش حواس ہوگا؟ کیا سوال کیا عمر نے، مجھے ہوش حواس ہوگا؟ حضرت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کال آن، جیسے ابھی دنیا میں ہو نا ویسے ہی دیوار سے تمہیں بٹھا دیے جائیں گے، وہ ڈال دی جائے گی، تمہیں بٹھا دیا جائے گا۔ ابھی تو ہم وہیں ہوتے ہیں اور اندر بیٹھ جاتا ہے، بٹھا دیے جائیں گے۔ کیا اس پر خوف ہوتا ہوگا؟ ارے 10 بائی 10 کے کمرے میں اکیلے ہیں تو ڈر لگتا ہے، وہاں تو تنہائی اور ایسی خلوت ہے کہ اس خلوت میں میری اور آپ کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں، چیخو تو بھی سننے والا کوئی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغی پر جب گرج پڑتا ہے، فرمایا انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو ابھی تو ہم وہی ہوتے ہیں قریب میں، ارے جھوٹے کی آواز وہ سنتی ہے، اس کا مطلب ابھی ہم وہی ہوتے ہیں، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ عمر نے فرمایا حضرت ہوش حواس ہوگا؟ ہائے ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کالان، جیسے ابھی تم ہو ایسے ہی ہوں گے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں، میں فرشتوں سے نمت لوں گا، اس لیے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اذن فلا حرج۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ہمیں بھی اسی جگہ جا کر سونا ہے جہاں یہ لوگ جا کر سوئے، ہمارے باپ دادا سوئے، ہمارے اہل و عیال سوئے، ہمارے رشتے دار سوئے، ان کی چادر، ان کا بچھونا بھی مٹی ہے، ان کا اوڑھنا بھی مٹی ہے، اور دنیا میں بڑے فاخرانہ لباس پہنتے ہیں، وہاں کوٹن کے کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں، صرف کوٹن کا کپڑا، اور وہ بھی ایسا کپڑا کہ جو معمولی قسم کا۔ مجھے ابھی کسی صاحب نے وہ ایک لطیفہ سنایا، بہت عجیب و غریب پاکستان کا واقعہ ہے، لطیفہ ہوگا یا حقیقت ہوگی واللہ عالم۔ اس میں کہ ایک آدمی ایک دکاندار کے پاس گیا اور کہا جناب میں یہ کپڑا بیچنے آیا ہوں، آپ خرید لو گے؟ دکاندار نے کہا کیسا کپڑا؟ تو کہا یہ کفن ہے جو میں نکال کر لایا ہوں۔ دکاندار غصے ہوا، نالائق کہیں کا، کفن بیچنے آیا، بے حیا بے شرم، کب سے تو ایسا کرتا ہے؟ کہا برسوں سے میں ایسا کرتا ہوں کہ جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو میں پھر اس کا کفن نکال کر بیچ دیتا ہوں، آپ خرید لیجئے، میں غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ تو کہا اچھا آج خریدتا ہوں، آئندہ کبھی نہ آنا۔ اچھا پہلے تو جب نکال کر لاتا تھا کس کو بیچتا تھا؟ تو اس غریب نے کہا کہ فلاں بازار میں جو سیٹ ہے میں اس سیٹ کو بیچتا تھا، وہ لے لیا کرتے تھے، تو آج یہ کفن آج کیوں نہیں بیچنے گیا وہاں؟ کہا کل اسی سیٹ کا انتقال ہوا اور میں آج انہی کا کفن نکال کر آیا ہوں۔ تم نے دوسروں کے کفن کو خریدا ہے، کل کو تمہارا کفن بھی کوئی خریدے گا۔ تم نے کسی کی عزت کو لوٹا ہے، کل کو تمہاری عزت بھی لوٹی جائے گی۔ اور یہ تو سچا واقعہ پاکستان کا، ایک نوجوان پکڑا گیا، جب وہ پکڑا گیا اور میڈیا والے اس کو انٹرویو کے لیے پہنچے جیل خانے کے اندر، کیا کرتا تھا وہ؟ جب کسی لڑکی کا جنازہ پہنچتا تھا تو وہ قبر کھودنے والا تھا، قبرستان میں رہتا تھا، قبر کھودتا۔ جب لڑکی کا جنازہ پہنچتا تھا تو وہ اور اس کے دوست دفن کرنے کے بعد جب چلے جاتے تو شام کے وقت میں پاؤں کی طرف سے قبر کھول کر اندر اترتے اور میت لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ سچا واقعہ ہے، پشاور کا واقعہ ہے۔ پھر وہ پکڑا گیا، اس کا ایک دوست مر گیا اور وہ پکڑا گیا،
मीडिया वाला जब उससे पूछ रहा है कि ये काम तू कब से करता था, तो उसने बताया बरसों से ये काम करता। कितनी लड़कियों के साथ तुमने ऐसा किया? तो उसने कहा 48 लड़कियों के साथ हमने ऐसा किया। उसमें उसने कहा कि ये आखिरी वाकया जिसमें मैं पकड़ा गया, उसमें हुआ ये कि मैंने जब कब्र खोदी और कब्र में उतरा तो उस बच्ची के मुंह से एक रोशनी निकल रही थी। नेक होगी कोई बच्ची, और उस रोशनी की मैं ताब नहीं ला सका और मेरे पांव में झंझनाहट पैदा हो गई और मैं डर के मारे भागा, और भागा तो इधर पुलिस ने मुझको पकड़ लिया। वो ये समझे कि मैं कोई चोर हूं। बहरहाल बिलाखिर मुझे एतराफ करना पड़ा। मेरे भाइयों, ऐसे भी वाकयात दुनिया में है कि जो मस्जिद के साथ भी बदफैली करता हो, आप अंदाज लगाएं कि उसका खौफ कहां चला गया। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम कब्रिस्तान में अपना मकान न बनाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान की हैबत खत्म हो जाएगी। तुम अपने घरों में मैयत को दफन न करो, वरना तो मैयत और कब्रिस्तान का रौब खत्म हो जाएगा। और फरमाया सल्लु फी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ो, वला तत्तखिदूहा कुबूरा, और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ कि मैयत कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ती, तुम भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा घर और कब्रिस्तान दोनों बराबर हो गया। इसलिए अपने घरों में नवाफिल पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अपने घरों को इबादत से आबाद रखो। अल्लाह जल्ल शान हो हम तमाम को मरने से पहले अपनी जिंदगियां ठीक करने की तौफीक अता फरमाए, रज़ाए मौला पर चलाएं, नाराजगी वाले अमाल से हम सबकी हिफाजत फरमाए। हालात बद से बदतर आते जा रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा, कसूरों से दरगुजर फरमा, सय्यात से माफी अता फरमा, आपकी मर्जी पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान हदीस की इत्तिबा का ज़ौक़ नसीब फरमा, नबी के सच्चे आशिक और दीवाने बना, उनके तरीक़ पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिंदगी की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पानी की तरफ बहती जा रही है, अल्लाह बर्फ की तरफ पिघलती जा रही है। अल्लाह अभी सुबह की ये रात हो गई, अल्लाह कल फिर सुबह हो जाएगी। अल्लाह कभी एक दिन के थे, आज 52 साल के हो चुके हैं। जिंदगी का एक लंबा अरसा किसी तरफ पानी की तरफ बहता हुआ जा रहा है। हमने तेरी रजा के लिए कुछ नहीं किया, तेरी मर्जियात पर हम नहीं चले। अल्लाह हम तमाम को तेरी मर्जियात पर चलने की इबादत का ज़ौक़ नसीब फरमा, इबादत का शौक़ अता फरमा, नमाजों की तौफीक अता फरमा, नमाजों की लज्जत नसीब फरमा, रोने वाली आंखें नसीब फरमा, तड़पने वाला दिल अता फरमा, तेरी यादों में मस्ती नसीब फरमा, तेरे जिक्र में हलावत नसीब फरमा। अल्लाह जो जिस परेशानी में डूबा हुआ है उन सब की परेशानियों को हल फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जितने मरहूम हो चुके हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह जिन साहब ने अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए दीनी मजलिस का इनेकाद किया, उनकी भी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवत करवत मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अकारिब रिश्तेदार, हमारे आबा व अजदाद ननिहाली एतबार से, ददीहाली एतबार से जितने इंतकाल कर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, सबको आखिरत का बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाह जब तक जिलाएं हमें भी आबरू इज्जत ईमान के साथ जिलाना, ईमान पर हमें भी खातिमा नसीब फरमाना, सबको हलाल रोजी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा, एक दूसरे की ताज़ीम की तौफीक अता फरमा, जिन्नतियों के प्लान बनाने से हमारी हिफाजत फरमा, मुसलमानों को मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा, इत्तेफाक इत्तिहाद नसीब फरमा, आपस में प्यार नसीब फरमा, माफ और दरगुजर करने की तौफीक अता फरमा, कुरान हदीस की तालीमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।
ہے